الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عزت و شان اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے، جس رب نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری کامیابی اور کامرانی کی خاطر کئی نبیوں کو، کئی رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ بتا سکیں اور ہم سیدھے راستے پر چل کر جنت کو جا سکیں اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کر سکیں۔ معزز حاضرین، اسی مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی کتابوں کو بھی نازل کیا، کئی رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، اس کو عبادت بولتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: لیعبدون ای لیوحدون، یعنی لوگ میری ہی عبادت کریں۔ معزز حاضرین، عبادت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے والے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، جیسے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سچ بولنا ہے اور دیگر کام ہے۔ وہیں پر گناہوں سے، برائیوں سے، غلط کاموں سے بچیں، جیسے شرک ہے، کفر ہے، بت پرستی ہے، بدعتیں ہیں، چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، رشوت ہے اور بہت سارے گناہ۔ یہ عبادت کے دو پہلو ہیں۔ ہمارے پاس اکثر ماحول یہ ہے کہ ہم اچھائیاں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک چیز غلط یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتے ہیں۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں تو ادھر دوسرے غلط کام کرتے ہیں، دوسرے برائی کے کام کرتے ہیں، دوسرے گناہوں کے کام انجام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی اور بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اچھائیاں کریں اور برائیوں سے بچیں۔ اچھائیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا یہی تقویٰ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی اور حقیقی عبادت ہے۔ آج ہمارے اس خطبے کا اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا کہ ہمارے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، یا ہم توحید پر عمل کرتے ہیں تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ہم کو جہنم میں جانا نہیں ہے، ہم لوگ جہنم سے دور رہیں گے، بچیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کا تصور ہے۔ اس تصور کے بارے میں آج کے اس خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہ جو عقیدہ ہے کہ صرف توحید ہو تو کامیاب ہو جائیں گے، دوسرا کچھ بھی کرو، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل حق کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے جس کا نام مرجئہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ
لا یضر مع الایمان ذم، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر آدمی مومن ہے، اگر آدمی موحد ہے، اگر آدمی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ یا وہ آدمی اللہ کے عذاب سے اس کو بے خوف ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ تصور اس جماعت کا، اس فرقے کا ہے جس کو مرجئہ کہا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یقیناً یہ ایک غلط نظریہ ہے، یقیناً یہ ایک غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ نہ اسلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نہ کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نہ سلف صالحین کے منہج سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات تو سراسر غلط اور غلط عقیدہ اور برا عقیدہ ہے۔ اس سے انسان برائیوں کے قریب جاتا ہے، اللہ کی معصیت کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ کے عقاب اور اللہ کے غضب کا انسان شکار بن جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آج اس خطبے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، توحید کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی موحد ہے، اگر کسی آدمی کے دل میں توحید ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو اس کو کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جنت میں بھیجے گا، ضرور بضرور اس کا جنت میں جانا پکا ہے، یقینی ہے۔ موحد جو توحید پرست ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک سے بچتا ہے، تو اس کا جنت میں جانا فکس ہے، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، کہ وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکلے گا، کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر کرے گا، جہنم سے نکالے گا۔ اگر اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر کیوں نہ ایمان ہو، خیر ہو، اللہ اس کو باہر نکالے گا جہنم سے اور اس کو جنت میں بھیجے گا۔ پھر آگے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہو، خیر ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ایک ذرے کے برابر، ذرہ، ہوا کا ذرہ، اتنا برابر بھی خیر ہو اور لا الہ الا اللہ وہ کہتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ بات پکی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی مشرک ہوتا ہے، جو آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، جو آدمی بت پرست، قبر پرست ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک اکبر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ جہنم سے محروم کر دیا جائے گا اور اس کا حقیقی ٹھکانہ اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کو جنت کی خوشبو تک بھی سونگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو جہنم میں داخل ہونا ہی ہونا ہے اور اس کا ہمیشہ وہاں رہنا طے ہے، فکس ہے، پکا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی ہم کو، جب یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا قرآن و سنت کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ موحد ہیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے یا عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، ایسا تصور نہ کریں۔
کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کا ذکر کیا 10 جگہ پر وہاں پر نیک اعمال کا بھی ذکر کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا وہاں پر ان کے نیکیوں کا بھی ذکر کیا. سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. مومنوں کے صفات اللہ تعالیٰ نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور دیگر اچھے کام کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو آدمی نیک کام کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے، صرف توحید پر اکتفا نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ ایک آدمی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایک آدمی جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یعنی اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، رب کو ناراض کرنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. معزز حاضرین، میں آپ کو کچھ ایسی مثالیں بتاؤں گا کہ جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، توحید کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی آج ہم کو ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک غزوے کے لیے نکلے، غزوہ خیبر کے لیے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ چل رہی تھی غزوہ خیبر میں، تو ان کے ایک غلام تھے اللہ کے نبی کے، رفاعہ بن، کیا نام تھا ان کا؟ رفاعہ بن زید. تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کو صحیح کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے لیے سواری کا انتظام کر رہے تھے، ان کی سواری کو درست اور ٹھیک کر رہے تھے. اتنے میں ایک اجنبی تیر ان کو لگ جاتا ہے، کہیں سے تیر آ کے ان کو لگ جاتا ہے. جنگ میں وہ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، ان کے لیے شہادت مبارک ہو، کتنی اچھی موت ہے، کتنی پیاری موت ہے، وہ تو شہید ہے اور ان کے لیے شہادت مبارک ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہیں، نبی کی سواری کو درست کر رہے ہیں اور نبی کے لیے سواری کا انتظام کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ان کو شہادت ملی تو کتنی اچھی بات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ جب کہتے ہوئے سنا تو کہا کلا والذی نفس محمد بیدی ان الشملۃ التي عقدها یوم خیبر من الغنائم لتلتهب علیہ نارا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. یہ آدمی جو خیبر کے دن جو چادر چرایا تھا، غنیمت کے مال میں سے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے، غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو جنگ میں کافروں کا چھوڑ دیا گیا مال جس کو مسلمان اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ وہ مال غنیمت جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں میں اللہ کے نبی اپنے حساب سے تقسیم کرتے تھے. اس تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی چادر اس غنیمت کے مال سے چرایا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ چرایا ہوا چادر آج ان پر جہنم کا آگ بھڑکا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے جسم پر جہنم کی آگ بنی ہوئی ہے، وہ چادر جہنم کے آگ کی چادر بنی ہوئی ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے بھی جوتے کے 2 تسمے یا ایک تسمہ چرا لیا ہے، لے لیا ہے مال غنیمت میں سے. تسمہ کہتے ہیں
جوتے کی جو ڈوری ہوتی ہے، چپل کا جو ڈوری ہوتی ہے، اس کو تسمہ لیا اور بتایا اے اللہ کے نبی شراکن و شراکان، اے اللہ کے نبی دیکھو ایک دو ڈوریاں، ایک دو تسمے میں نے بھی لے لی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شراکم من نار او شراکین من نار، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو جہنم کے تسمے ہیں، یہ تو جہنم کے تسمے ہیں، آگ کے تسمے ہیں تمہارے لیے ہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو صحابہ تھے، کون تھے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے والے صحابہ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ان کے اوپر وہ چادر جہنم کی آگ بھڑکا رہی ہے، وہ جو تسمے جو تم نے چرایا ہے مال غنیمت میں سے، وہ تمہارے لیے جہنم کے آگ کے تسمے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توحید کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان، یہ دو آدمی جو قبروں میں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بس معمولی غلطی تھی ان کی، معمولی گناہ تھا، اس کی وجہ سے ان کو آج اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اللہ کے نبی نے کہا ان میں کا ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب جب کرتا تھا تو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، چھینٹے اس کے جسم پہ اور پیر پہ گر جاتے تھے، اور دوسرا وہ آدمی جو چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگاتا تھا اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا تھا۔ ان دو آدمیوں کو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج سزا دے رہا ہے، خبر کا عذاب ہو رہا ہے ان کو۔ دیکھیے تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ان کے پاس کہے ھذا الذی تحرک لہ العرش وشہدہ 70,000 من الملائکہ وفتحت لہ ابواب السماء لقد زم زمۃ ثم فرشت عنہ، یہ وہی سعد بن معاذ ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو رب کا عرش ہل گیا۔ یہ وہی سعد بن معاذ ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہی سعد بن معاذ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی قبر ان کے لیے اتنا تنگ ہو گئی لقد زم زمۃ، ان کو دبا دی ان کی قبر۔ ثم فرجت عنہ، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی وہ قبر ان کے لیے تھوڑی دیر کے بعد کشادہ ہو گئی۔ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، دیکھیں ان کا حال کیا ہے قبر میں۔ ہم اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اور آپ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کہ ہم اور آپ کتنے برائیاں کرتے ہیں اور بے خوف ہیں، اور اللہ کے پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا ہمارے دلوں میں ذرا بھی ڈر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم توحید والے ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا تصور کرنا بالکل غلط ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو موحد گناہ کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ موحد توحید والے جو گناہ کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے سیدھے جنت میں بھیجے گا، تو وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توحید کے ہوتے ہوئے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ جب پورا عذاب ختم ہوگا ان کا، جب پورے گناہوں کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو بھیجے گا، جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کے گناہوں کی سزا، ان کے گناہوں کا عذاب مکمل ہونے سے پہلے کسی کی سفارش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ تو کچھ لوگ جہنم میں پورے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکلیں گے، تو کچھ لوگ کسی کی سفارش کی وجہ سے، کسی نیک آدمی، کسی نبی یا کسی اچھے آدمی کی سفارش کی بنیاد پر گناہوں کی سزا مکمل ہونے سے پہلے ان کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔
یہ 3 قسمیں ہیں ان موحدوں کی جو گنہگار ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے ایک بات بولنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو موحد ہیں تو کسی نہ کسی دن جنت میں جائیں گے، موحد ہیں تو کسی نہ کسی جنت میں اللہ تعالی ہم کو بھیجے گا، اور وہاں جانے کے بعد تو ہم ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد ہم ہمیشہ آرام سے وہاں پر رہیں گے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یہ بے خوف ہو چکے ہیں اس بات سے، اس اللہ کے عذاب سے آپ بے خوف ہو گئے ہیں کہ جہنم کا ایک لمحے کا عذاب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، یقیناً وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بھڑکنے والی آگ انسان کی جلد کو، کھال کو کھینچ لے گی۔ اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ میں اگر انسان جہنم میں جائے گا تو کیا اس آگ کو، اس عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ ایک لمحے کے لیے ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوا، بعد میں جنت میں تو جائیں گے۔ وہاں پر جانے کے بعد انسان کو کھانے کے لیے زقوم کا پھل دیا جائے گا۔ جب انسان وہ پھل کھاتا ہے تو اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے، اس کے گلے کے نیچے وہ پھل نہیں اترتا۔ وہاں پر جانے کے بعد اس کو ایسا پانی پلایا جاتا ہے، اتنا کھولتا ہوا پانی، جب وہ پانی ایک مرتبہ بھی اگر کوئی آدمی پی لیتا ہے تو اس کے انتڑیاں پوری پگھل کر باہر آ جائیں گی۔ ایسا خطرناک عذاب ہے، اور لوگ بڑی معمولی سے ایک دم بے فکر ہو کر کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوا، بعد میں نکلیں گے۔ یہ غلط تصور آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسا تصور نہ کریں، ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم میں نہ جائیں۔ ہمیں پوری یہ کوشش کرنا ہے کہ بغیر سزا کے، بغیر عذاب کے ہم لوگ جنت میں جائیں۔ یہ آج ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معزز حاضرین، دیکھو گناہوں کے اثرات، گناہوں کے جو انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور حوا کو جنت میں بھیجا تو ایک غلطی، ایک نافرمانی، ایک معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے انہیں نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اور ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی برائیاں کرتے ہیں، اتنی معصیتیں کرتے ہیں اور اتنے برے کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے گناہوں کے بارے میں ایک خطرناک بات بتائی۔ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ ایسی قوموں کو لائے گا جو تہامہ پہاڑ کے برابر بہت ساری نیکیاں کیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہاڑ برابر نیکیوں کو چکنا چور کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم لوگ ان میں اپنے آپ کو شمار کرنے سے بچا سکیں، تاکہ ہم لوگ بھی ان لوگوں میں اپنا آپ شمار نہ کرا سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، وہ بالکل ایسے ہی عبادت کرتے ہیں راتوں میں جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں آتے ہیں تو اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ کے حرمات کی پامالی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو تنہائی میں، خلوت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی پہاڑ برابر نیکیوں کو بھی اللہ تعالی ہلاک اور برباد کر دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا۔ دیکھیے ایک بات کیا ہے ہمارے حوالے سے، ہم لوگ پہلے ہی نیکیاں کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، حج و عمرے کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہماری یہ عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہوئی؟ کیا ہم کو معلوم؟ نہیں معلوم۔ اس میں سے بہت کم نیکیاں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ اگر ان نیکیوں کو بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں فکر کی؟ پہلے تو نیکیاں کم کرتے ہیں، اس میں ہم نیکیاں
جو ہم کیے وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی معلوم نہیں. جو کم نیکیاں قبول ہیں اس کو بھی اگر اللہ برباد کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمیں اس بارے میں کبھی تصور کیا؟ تو معزز حاضرین، ایسا نہ کریں. گناہوں سے، غلطیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بتایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ زمین کے اندر، یہ بر و بحر یعنی خشکی اور سمندر کے اندر جو فساد ہوتا ہے، جو اللہ کا عذاب آتا ہے، جو اللہ کے عذابات انسانی زندگی میں آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کیے ہوئے غلط کاموں کی وجہ سے یہ اللہ کے عذابات آتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے کیے ہوئے گناہوں میں سے کچھ گناہ کا مزہ ہمیں چکائے. دیکھو، اللہ کے جو عذاب آتے ہیں وہ ہمارے پورے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے بعض گناہ کا عذاب اتنا سخت ہو سکتا ہے تو تمہارے پورے گناہوں کا عذاب کتنا سخت ہو سکتا ہے. لہٰذا تم ان گناہوں سے باز آؤ، ان گناہوں سے بچو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ ان گناہوں سے واپس آ سکیں، ان گناہوں سے توبہ کر سکیں، ان گناہوں سے باز آ سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کا عذاب بھیجتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ ہمیں اپنے گناہوں کا مزہ چکائے. تو معزز حاضرین، تو ہم لوگ، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھو، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، اتنا زیادہ ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کہ اس کو ہلاک کر دیتی ہیں، اس کو آخرکار ہلاک کر دیتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ بلی کو باندھ دیا اور بلی مر گئی، کھانا بھی نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعیر، کہ اگر تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ معمولی ہیں تمہاری آنکھوں میں. بال دیکھے کبھی چھوٹا بال، اس سے بھی زیادہ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم اس کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے پہلے. جن گناہوں کو ہم ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہ سمجھتے تھے، آج وہ گناہ تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہو گئے ہیں. اگر انس رضی اللہ عنہ آج کے ہمارے اس زمانے کو پا لیتے تو کیا کہتے؟ تو معزز حاضرین، ہم لوگ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم توحید والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنا بھی ہمیں چاہیے. برائیوں سے، غلطیوں سے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی آج ہم لوگوں کو سخت ضرورت ہے. ورنہ یہ تصور کرنا کہ بھئی ہم کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم برائیاں کریں گے تو بھی چلے گا، یہ ایک سچے مسلمان کا، سچے مومن کا سوچ یہ نہیں ہے اور ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو جنت میں جگہ نصیب عطا فرمائے. جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ تعالی جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ہر گناہ کو، ہماری ہر غلطیوں کو معاف فرمائے. گناہوں سے، غلطیوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کثرت سے نیک کام کرنے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے.